الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے ستمبر کا مہینہ، اس مہینے کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے پاکستان کی سرزمین پر. اس مناسبت سے جن آیات کریمہ کی، جن احادیث مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا تعلق ختم نبوت کے ساتھ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صاحبزادے تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بچپن ہی میں بلا لیا تھا. آگے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت ان پر ختم ہوتی ہے. تمام انبیاء کی نبوت کو اختتام تک پہنچانے والے ہیں. ان دونوں جملوں کا آپس میں ربط ہے کہ دستور یہ چل رہا تھا کہ بادشاہ کے انتقال کے بعد
اس کا بیٹا بادشاہ بنایا جاتا تھا۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اس لیے کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کا بیٹا نبی بنے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شبے کا نام و نشان تک مٹانے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادوں کو بچپن ہی میں بلا لیا، تاکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت کا شبہ ہی ختم ہو جائے۔ اور چونکہ عرب کے اندر بیٹے کا ہونا ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اب کوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دشمن یہ نہ سمجھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی معاذ اللہ شان میں کمی ہو گئی ہے صاحبزادوں کو اٹھانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے دوسرے جز میں اس کا جواب دیا کہ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ ان کی شان میں کوئی کمی ہو گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا اعزاز عطا فرمایا ہے، ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ ان کی کوئی مثال نہیں، کہ وہ رسول اللہ بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، آخری رسول ہیں، نبوت کا ان پر اختتام ہے، رسالت کا ان پر اختتام ہے۔ قرآن کریم کے اندر 100 سے زائد آیات موجود ہیں جو ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر گواہی دیتی ہے۔ دلالت النص سے، اشارت النص سے، عبارت النص سے، اقتضاء النص سے، یہ 4 طریقے ہوتے ہیں۔ یعنی آیت واضح طور پر اپنے مفہوم پر دلالت کرے، اشارتاً دلالت کرے، مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کو بیان فرمایا، اور تقریباً 220 صحیح روایات ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی دیتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ دیکھیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کا ذکر فرمایا، تو انہوں نے اپنی قوم کو کس انداز سے خطاب کیا، ان الفاظ پہ آپ غور کیجئے۔ یا قوم انی لکم نذیر مبین، یا قوم یا قوم یا قوم کے الفاظ ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے وہ مخصوص لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، مخصوص زمانے کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اس لیے ان کے خطاب کا انداز بھی یہی تھا، اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم۔ لیکن جب ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ان کے خطاب کا انداز علیحدہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جمیعا سب کی طرف، پورے عالم کی طرف، ساری انسانیت کی طرف، زمانے کی کوئی تخصیص نہیں، قوم کی کوئی تخصیص نہیں۔ اسی طرح آیات پڑھتے چلے جائیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو
نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، نبوت آپ پر ختم ہوتی ہے، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو رحمت بنایا، کسی قوم کے لیے نہیں، مکے والوں کے لیے نہیں، صرف مدینے والوں کے لیے نہیں، صرف عرب والوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے بنایا، قیامت کی صبح تک آنے والے ایک ایک انسان کے لیے بنایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت کا کوئی تصور نہیں۔ آپ سے کوئی شخص پوچھے کہ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ختم نبوت کا یہ مطلب ہے۔ یہ الفاظ اس انداز سے بیان کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے جو زندہ ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو قادیانی آپ سے کہے گا کہ آپ کا تو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے، تو آپ کی یہ تعریف غلط ثابت ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ نے تعریف ختم نبوت کی یہ کرنی ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہو چکے ہیں، وہ کوئی نئے نبی نہیں ہیں۔ آسان الفاظ سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ شب معراج میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن انسانوں کی امامت فرمائی ہے ان کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے، اور جس نے امامت کرائی ہے وہ خاتم النبیین ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ضروریات دین ان امور کو کہا جاتا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے ثابت ہوں، جن کا انکار کفر ہو، جن میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر کسی نے انکار کر دیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نیو جنریشن کو یہ عقائد بتانے کی ضرورت ہے۔ عقائد بنیاد ہیں، عقیدے کے بغیر اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی شخص کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے، اب وہ کتنی بھی نمازیں پڑھے، کتنے بھی قرآن پڑھے، کتنی بھی نوافل پڑھے، کتنے ہی صدقات کرتا رہے، اس کی کسی بھی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے۔ ایک شخص بنیاد ہی نہیں ڈالتا، پہلی منزل بنانا چاہتا ہے، دوسری منزل بنانا چاہتا ہے، 5 منزلہ عمارت کھڑی کرنا چاہتا ہے، نہیں کھڑی کر سکتا۔ بنیاد سب سے پہلے ہے۔ تو میرے دوستو، توحید کے بعد، قیامت کے بعد یہ جو عقائد ہیں، ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا، فیصلہ کر دیا کہ جو شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے پاس جا کے دلیل طلب کرتا ہے، یہ دلیل طلب کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ دلیل کا طلب کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر شک ہے۔ جب ختم نبوت کے موضوع پر بات کی جاتی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قادیانی کہاں ہے، ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں کوئی قادیانی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری کم علمی ہے
سوشل میڈیا پر آپ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی بات سرچ کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ موجود ہیں اور کس قدر کس انداز سے یہ لوگ فعال ہیں اور کس کس سرگرمی میں یہ لوگ ملوث ہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا اہم ترین مسئلہ ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں، غزوہ بدر کو آپ دیکھیں، غزوہ احد کو آپ دیکھیں، تبوک کو آپ دیکھیں، حنین کو آپ دیکھیں، جنگ موتا کو آپ دیکھیں، ان تمام غزوات میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، حضرات مورخین نے لکھا ہے ان کی تعداد 259 ہے۔ تمام صحابہ ان تمام غزوات میں جو شہید ہوئے ہیں ٹوٹل ان کی تعداد 259 ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب ایک بدبخت تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قانون بنایا تھا، کوئی بھی معرکہ ہوگا، غزوہ بدر کے اندر جو حضرات شریک تھے ان کو میں نہیں جانے دوں گا، ان کی اتنی شاندار قربانی ہے۔ لیکن مسیلمہ کذاب جھوٹی نبوت کے دعوے دار کے خلاف جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو بھیجا تو فرمایا کوئی مرد بھی مکے اور مدینے کے اندر نہیں رہنا چاہیے، سب جنگ یمامہ میں شریک ہوں گے مسیلمہ کذاب کے خلاف، خواہ وہ غزوہ بدر میں شریک ہوا ہو، خواہ وہ غزوہ احد میں شریک ہوا ہو، سب نے جانا ہے۔ اور مسیلمہ کذاب کے خلاف، جھوٹی نبوت کے اس دعوے دار کے خلاف یہ جو معرکہ ہوا حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، اس معرکے کے اندر صحابہ کرام نے، حضرات تابعین نے بڑی تعداد میں شرکت کی، اور صرف ایک معرکے کے اندر تقریباً 700 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیے، ختم نبوت کے لیے 700 صحابہ کرام ایک ہی معرکے میں اپنی جان قربان کرتے ہیں، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے؟ غزوہ بدر، احد، حنین، خندق، ان تمام میں 259 صحابہ شہید ہوئے، اور جہاں ختم نبوت کی باری آئی وہاں 700 صحابہ کرام ایک ہی معرکے میں شہید ہوئے۔ تابعین کو ملا کر، دیگر حضرات کو ملا کر تقریباً 1200 افراد شہید ہوئے۔ مسیلمہ کذاب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک خط لکھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ میں آپ کی نبوت کو تسلیم کرتا ہوں، آپ بھی مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیجئے۔ یہ اس کا ناپاک خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خط کو پڑھا، جواب لکھوایا، من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ کذاب، محمد جو اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے مسیلمہ کو یہ خط لکھا جاتا ہے جو کذاب ہے، جو انتہائی بڑا جھوٹا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں لکھا کہ میں آخری نبی ہوں، لکھوایا میرے بعد نبوت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا میرا یہ خط مسیلمہ کے پاس کون لے کر جائے گا؟ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، کھجور کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ اعلان سنا، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کے لیے میں تیار ہوں۔ ان کو 100% یقین تھا کہ یہ جو خط ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو جو جواب دیا ہے، یہ جو بھی لے کر جائے گا وہ وہاں جا کے اپنی بوٹی بوٹی کروا دے گا، وہ زندہ سلامت بچ نہیں سکتا۔ مسیلمہ کذاب نے ایک لشکر اکٹھا کیا ہوا تھا، اپنے حواری اکٹھے کیے ہوئے تھے، نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا،
بعض صحابہ نے حضرت حبیب بن زید سے کہا کہ آپ کھجور تو کھا لیجئے، آدھی کھجور آپ نے چھوڑ دی، کھڑے ہو گئے۔ حضرت حبیب بن زید عاشق رسول تھے، صحابی رسول تھے، فرمایا اگر یہ میں کھجور پوری کرتا تو یہ سعادت حاصل کرنے سے محروم ہو سکتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خط مبارک لے کر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچتے ہیں۔ مسیلمہ نے وہ خط پڑھوایا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ اس کی جھوٹی نبوت کا انکار فرما دیا ہے، اس کو کذاب لکھوایا ہے، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگ گیا اور اس نے حضرت حبیب بن زید کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ ستون کے ساتھ باندھنے کے بعد پوچھا کہ اے حبیب، کیا تو مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں۔ پوچھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی ہاں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، آخری رسول مانتا ہوں، آخری نبی مانتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے بارے میں پوچھا کہ تو مجھے اللہ کا نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ حضرت حبیب بن زید نے فرمایا انا اصم، میں بہرا ہوں، میں تیری یہ بات سن بھی نہیں سکتا۔ پوچھتا رہا، روایات میں آتا ہے ایک ایک پورا اس نے کاٹنا شروع کیا، ستون سے باندھا ہوا ہے۔ اس صحابی رسول حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھ کاٹ دیا، دایاں ہاتھ کٹ گیا، بایاں ہاتھ کاٹا۔ ایک ایک انگ کاٹنے کے بعد پھر سوال کرتا تو مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ حضرت حبیب بن زید فرماتے انا اصم، میں بہرا ہوں، میں تیری یہ بات سن بھی نہیں سکتا۔ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، بایاں ہاتھ کٹ گیا، پھر دایاں پاؤں کاٹا گیا، پھر بایاں پاؤں ٹکڑے کر کر کے کاٹا گیا، یہاں تک کہ پورا جسم بوٹی بوٹی کر دیا گیا، شہید ہو گئے۔ مگر آخر تک اس بات کا اقرار کرتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ میرے دوستو، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ ارشاد فرمانا کہ انا اصم، میں بہرا ہوں، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کسی قادیانی سے اگر ہماری کوئی بحث ہو سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، تو ہمیں بحث سے اجتناب کرنا چاہیے بغیر دلیل کہ ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو قانون پاس ہوا یہ ایسے ہی نہیں پاس ہوا، باقاعدہ 13 دن تک ان کو موقع دیا گیا، ان کے دلائل کو سنا گیا، ان کے دلائل کا رد کیا گیا۔ تو میرے دوستو، ہمارے حضرت تو یہی فرماتے ہیں کہ بحث نہیں کرنی چاہیے، جو شخص سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک دلیل کافی ہے، جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کے سامنے دلائل کے پہاڑ کھڑے کر دو، نہیں سمجھے گا۔ تو ہمارے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ اس عقیدے کو اپنے دل میں راسخ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوستوں کو بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس عقیدے کے اندر کمی ہے، ہماری ساری عبادات رائگاں ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں قرآن کریم مفت میں تقسیم کیا جاتا ہے، اعلان کروا کے مساجد میں رکھوایا جاتا ہے۔ قادیانی مختلف انداز سے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس میں ترمیم کر کے اس کو مفت میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارے سادہ مسلمان بھائی صرف اس چکر میں کہ یہ مفت میں مل رہا ہے فوراً سے لے لیتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، قرآن کریم کو خریدنے کے لیے اگر میرے 200-300 روپے لگ جاتے ہیں تو یہ تو سعادت کی بات ہے۔ مفت کے چکر میں ہم ان کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہر آنے والے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔